اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جماعت نہم حصہ نظم میں نعت کی جو مشق ہے اور اس کے مشق کے سوالات اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھیں گے، آپ کو امتحان میں بہت فائدہ بھی دے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے، چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو۔ تو آئیں آج کی ویڈیو کی جو ہے نا وہ پھر ابتدا کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں نعت مشق کی سوالات۔ مرکز خیال۔ نظم نعت مبارک میں شاعر امیر مینائی حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ مزید یہ کہ وہ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیدار روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے حد بے قرار اور بے چین ہے۔ وہ جلد از جلد وہاں پہنچ جانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی درخواست کر رہا ہے۔ خلاصہ نعت۔ شاعر امیر مینائی فرما رہے ہیں کہ ہم نے رحلِ سفر باندھ لیا ہے، یعنی سفر کا سامان جو ہے وہ باندھ لیا ہے، اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بھی ہیں کہ جس نے ہمیں قبول فرما کر ہمیں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بخشا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قسمت ہمارا ساتھ دے رہی ہے، اگرچہ ہم پہلے بھی یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں اور دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے نواز رہا ہے۔ آخر میں شاعر اپنی والہانہ عقیدت اور اشتیاق کا ذکر کرتے فرما رہے ہیں کہ میں اڑ کر جا رہا ہوں اور میری پرواز کا مقابلہ طیور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو تھا نعت کا مرکز خیال اور اس کے ساتھ نعت کا خلاصہ۔ مشق۔ سوال نمبر 1 ہے، اس نعت کے پہلے شعر میں طیبہ سے کون سا شہر مراد ہے؟ جواب، اس نعت کے پہلے شعر میں طیبہ سے مراد شہر مدینہ ہے۔ سوال نمبر 2، پیر گر جیسے ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ پیر گر ان جیسے الفاظ کو جو کیا ہوں جس کی آواز ایک جیسے ادائیگی ایک جیسے آتی ہے ان کو ہم قافیہ یا قافیہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل مرکبات کی تشریح کریں۔ لشکر اندوہ مرکب اضافی ہے، رنج غم کا لشکر۔ یہ مرکبات جو ہیں یہ لازمی ہوتے ہیں پرچے میں، اور یہی پہ جو نا آپ کو جو ہے نا وہ تردد اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ یہ کون سا مرکب ہے۔ لشکر اندوہ جب ہمیں معلوم نہ ہو رہا ہو، ہم جو ہے نا وہ تردد کا شکار ہوں کہ کون سا مرکب ہے، مرکب اضافی یا توصیفی ہے، تو ہم اس مرکب کا، یہ عموماً فارسی کے مرکبات ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ زیر کا استعمال ہوتا ہے، تو جب ہم ان کا اردو میں ترجمہ کریں گے اور ترجمے میں اردو کے ترجمے میں کا کے کی آئیں گے تو وہ مرکب اضافی کہلائے گا۔ یہ مرکب اضافی کی پہچان ہے۔ نخل دل مرکب اضافی کیوں؟ دل کا درخت۔ حب حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مرکب اضافی۔ راہ راست سیدھا راستہ، تو یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے، کا کے کی کا اضافہ نہیں ہوا ہے۔ شوق دل دل کی خواہش، دل کی آرزو، دل کی خواہش، تو یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ سوال نمبر 4، دن پھر جانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد قسمت بدل جانا ہے۔ شاعر اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اس سے مراد شاعر کی کیا ہے کہ اس کی قسمت، اس کے دن جو ہے پھر چکے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، اس نعت کا مقطع لکھیں۔ راہ حضرت میں اڑتا ہوں امیر، اڑ کے کیا مجھ سے کوئی طائر چلے، تو یہ کیا ہے؟ اس کا مقطع ہے۔ مقطع
کسی نظم یا غزل کا وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. اب یہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، آخری کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہلا نہیں ہو سکتا. استعارہ کی تعریف: اگر کوئی لفظ اصلی معنوں یعنی حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہو اور حقیقی یا اصلی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ پایا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم استعارہ کہتے ہیں. جیسے شیر کی طرح بہادر، یہ کیا ہے؟ یہ تشبیہ ہے. دودھ کی طرح سفید، یہ بھی تشبیہ ہے. شہد کی طرح میٹھا، یہ بھی تشبیہ ہے. اب تشبیہ اور استعارہ: میرا بھائی شیر کی طرح بہادر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تشبیہ کی مثال ہے. اور میرا بھائی شیر ہے، یہ استعارہ. وہ لومڑی کی طرح مکار، یہ تشبیہ. کاکے کی طرح مانند، یہ جیسا. اور وہ لومڑی ہے، یہ استعارہ. تمہارا چہرہ گلاب کی طرح کھل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے. یا تمہارا چہرہ گلاب ہے، یا تم گلاب ہو، یہ کیا ہے؟ استعارہ. حیتیں: حیتیں شکل صورتیں. نمبر 1، جب نظم کے ہر بند میں 3 مصرے ہوں تو اس کو مثلث کہتے ہیں یا وہ مثلث کہلاتی ہے. یعنی یہ نظموں کی جو ہے نا وہ مختلف اقسام ہیں. نمبر 2، جس نظم کے ہر بند میں 4 مصرے ہوں مربع کہلاتی ہے. اور نمبر 3، جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں مخمس کہلاتی ہے. نمبر 4، جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں مسدس کہلاتی ہے. تشبیہ اور استعارہ کا فرق: استعارہ تشبیہ حقیقی ہوتی ہے، یعنی اس میں کیا ہوتی ہے؟ حقیقی ہوتی ہے. استعارہ مجازی ہوتا ہے. تشبیہ حرف تشبیہ کی مدد سے مانند قرار دیا جاتا ہے. استعارہ مانند قرار نہیں دیا جاتا بلکہ وہی چیز مراد لی جاتی ہے. تشبیہ اس کے ارکان کی تعداد 5 ہوتی ہے، جبکہ استعارہ اس کے ارکان کی تعداد 3 ہوتی ہے. تشبیہ اس کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے، استعارہ اس کی بنیاد خیال پر ہوتی ہے. تشبیہ کی مثال: محمد طلحہ چغتائی شیر کی طرح بہادر ہے، اور استعارہ محمد طلحہ چغتائی شیر ہے. تو یہ تو تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ نے اس سے سیکھا ہے تو پلیز لازمی اس کو شیئر بھی کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کرتے جائیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.